نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل آپ نے اپنی زندگی میں اعتکاف کیا ہے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اہل محلہ پر سنت مؤکدہ ہے اعتکاف کرنا۔ پورے محلے والوں میں سے اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو پورے محلے والوں کی طرف سے یہ کافی ہوگا، لیکن اگر کسی نے بھی محلے والوں میں سے کسی نے بھی مسجد میں اعتکاف نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مردوں کے لیے مسنون اعتکاف یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے لیے مردوں کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ گھر میں اعتکاف کرتا ہے یعنی مرد، تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں، عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی اور اپنے گھر میں ایک مخصوص کمرے میں یا ایک مخصوص جگہ متعین کر لے گی، کوئی کونا وغیرہ، اور وہاں پر اعتکاف کرے گی عورت۔ اور مردوں کے لیے مسجد ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے مردوں کے لیے، اور عورت کے لیے گھر میں۔ اسی طرح جو اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی طبعی یا شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا۔ اگر کوئی شخص کسی طبعی یا شرعی عذر کے بنا مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روزہ نہ رکھنا یہ بھی اعتکاف کو ختم کر دے گا، یا روزہ توڑ دینا یہ بھی اعتکاف کو ختم کر دے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے بغیر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اعتکاف میں تو بیٹھا ہوا تھا لیکن یہ کہ روزہ توڑ دیا تب اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حالت اعتکاف میں بیوی سے ملنا یعنی مباشرت کرنا۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی درمیان اگر وہ بیوی سے ملنے چلا جائے تو اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی عذر کی بنا پر اعتکاف سے باہر نکلنا، یعنی مرد جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا اگر کسی عذر کی بنا پر باہر نکلا اور باہر ضرورت سے زیادہ ٹھہر گیا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ضرورت کی بنا پر باہر گیا، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے گیا۔ اب دوائی لینے کے بعد بلا ضرورت خواہ مخواہ وہ باہر جا کر گھوم رہا ہے تو اس سے بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اعتکاف کو ختم کرنے والی یہ چند چیزیں تھیں: بلا ضرورت باہر نکلنا بغیر کسی شرعی و طبعی عذر کے بنا پر، اور اسی طریقے سے اعتکاف میں روزہ نہ رکھنا، اس سے بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور حالت اعتکاف میں بیوی سے ملنے کے لیے جانا، اس سے بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اعتکاف کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے وہ سن لیجئے۔ سنت اعتکاف کا وقت رمضان مبارک کے 20ویں تاریخ کو یعنی 20ویں رمضان کو سورج کے غروب ہوتے ہی اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی 20ویں رمضان کو جیسے ہی سورج غروب ہوا ویسے ہی اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اسی وقت اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے اور اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص 20ویں تاریخ کو یعنی رمضان کی 20ویں تاریخ کو اعتکاف میں نہیں بیٹھا اور 20واں روزہ نکل گیا، 20ویں تاریخ نکل گئی، اب 21 کو بیٹھتا ہے تو اب اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، یعنی سنت مؤکدہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو اعتکاف میں جو بیٹھنے کا وقت ہے وہ 20ویں رمضان کو سورج کے غروب ہوتے ہی اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اسی وقت سے آدمی کو نیت کر لینی چاہیے اور اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اب اعتکاف میں جو چند ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے وہ خوب اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرے، بلا ضرورت اور بلا وجہ کے کاموں میں نہ لگے، فضول کاموں میں نہ لگے، جیسا کہ موبائل ہے، موبائل میں آدمی لگا ہوا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اعتکاف میں خوب موبائل چلا رہا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک لغو کام ہے، بیکار کام ہے۔ ہاں، ضرورت کے مطابق کسی سے بات کر سکتا ہے موبائل فون پر، اگر کوئی ضروری مسئلہ ہے یا کوئی ضروری بات کرنی ہے تو اس سے موبائل سے بات کر سکتا ہے، لیکن خواہ مخواہ موبائل میں لگے رہنا اور پورے دن موبائل چلاتے رہنا اعتکاف میں بیٹھ کے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں اگر غسل کی حاجت ہو تو ہی آدمی غسل کرنے کے لیے جائے۔
اگر غسل کی حاجت نہیں ہے بلا ضرورت غسل کے لیے جانا، بار بار جانا، یہ بھی ٹھیک نہیں، اس سے بھی اعتکاف ختم ہو سکتا ہے۔ تو غسل اعتکاف میں نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جب ضرورت ہو، غسل فرض ہو جائے تو اسی وقت جو ہے غسل کرنے کے لیے جائے گا، اس کے علاوہ غسل کرنے وہ نہیں جا سکتا۔ تو اعتکاف میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اعتکاف کے خلاف ہو۔ اعتکاف میں صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تو ایک اعتکاف کے چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے۔ اب اس کے علاوہ کسی حضرات کو اعتکاف سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہمارے واٹس ایپ پر وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ کو نیچے مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔